السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک نصیحت آموز واقعہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک بزرگ تھے، بہت اللہ والے تھے۔ انہوں نے کچھ لوگوں سے رقم ادھار لی، یعنی قرضہ لیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے بزرگ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ہمارے پیسے واپس کیے جائیں جو آپ نے ادھار لیے تھے۔ بزرگ اللہ والے تھے، غربت تھی، ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں کا قرض واپس کریں۔ چنانچہ ایک شخص آیا، بزرگ نے اس سے کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں دوسرا شخص آ گیا، آپ نے کہا کہ آپ بھی یہاں بیٹھ جاؤ۔ تیسرا اور چوتھا آدمی بھی آ گیا، آپ نے اس سے بھی کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، آپ کے قرض کا بندوبست کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ چاروں آدمی ان بزرگ کے پاس بیٹھ گئے اور قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری رقم واپس کی جائے، قرض واپس کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بزرگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو انتظام کر دیں گے۔ چاچا ابھی یہ لوگ بیٹھے ہی تھے ان بزرگ کے پاس کہ تھوڑی دیر میں ایک بچہ آیا جو مٹھائی تقسیم کر رہا تھا۔ تو ان بزرگ نے اس بچے کو بلایا اور بچے سے کہا کہ یہ جو 4-5 آدمی بیٹھے ہیں ان کو آپ مٹھائی تقسیم کر دو۔ بچہ خوش ہو گیا کہ پہلے مجھے کافی چکر لگانے پڑتے ہیں، پھیری لگانی پڑتی ہے، پھر میری مٹھائی بکتی ہے۔ آج ایک ہی جگہ میری مٹھائی بک جائے گی اور مجھے ایک ہی جگہ سے پیسے مل جائیں گے۔ تو جب بچہ خوش ہوا، اس نے خوشی خوشی سب لوگوں کو مٹھائی تقسیم کر دی اور اس کی مٹھائی تقسیم ہو گئی۔ اب وہ بچہ اس بزرگ سے پیسے مانگنے لگا کہ میری مٹھائی کے پیسے دیے جائیں۔ بزرگ نے کہا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ 4 لوگ ایسے ہی بیٹھے رہتے، یہ 4 لوگ اسی وجہ سے میرے پاس بیٹھے ہیں کہ ہمیں پیسے دیے جائیں، تو آپ بھی یہیں بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، آپ کے پیسے بھی جب ان کے پیسے ادا ہوں گے تو آپ کے بھی ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ بچہ پریشان ہوا اور اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ بچہ تھا، چنانچہ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا کہ میرے پیسے دیے جائیں، میری مٹھائی کی رقم دی جائے، میں غریب ہوں، مٹھائی تقسیم کر کے پیسے حاصل ہوتے ہیں، گھر میں گزارا ہوتا ہے، آپ نے مٹھائی بھی لے لی، پیسے بھی نہیں دے رہے، چنانچہ میری رقم دی جائے۔ بچہ رونے چلانے لگا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص گزرا، اس نے دیکھا کہ اس بزرگ کے پاس 4 آدمی پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بچہ آیا ہے، اس نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ چنانچہ یہ شخص اس مجلس میں ان بزرگ کے پاس آ گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ 4 آدمی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ بچہ بیچ میں رو رہا ہے، چلا رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ بزرگ نے اپنی ساری بات بتا دی، ان لوگوں نے بھی بتائی۔ بزرگ نے کہا کہ میں نے ان سے قرضہ لیا، یہ قرض مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہمیں قرضہ نہیں دیا جا رہا، رقم ہمیں واپس نہیں کی جا رہی۔ بچے سے پوچھا، اس نے کہا کہ میری مٹھائی انہوں نے تقسیم کرا دی ہے، میں نے ان کو مٹھائی کھلائی ہے، میری مٹھائی کے پیسے نہیں دے رہے۔ چنانچہ وہ شخص اس بچے کے رونے چلانے کو دیکھ کر اس کو رحم آیا، اس کو اس بچے پر ترس آیا۔ اس شخص نے اس بچے کا بھی، اس بچے کی جو مٹھائی کی رقم تھی وہ بھی اسے ادا کر دی، اور جو 4 لوگ قرض لینے کے لیے آئے تھے ان کی رقم بھی اسے ان لوگوں کو ادا کر دی، اور یہ شخص چلا گیا۔ چنانچہ ان بزرگ نے کہا کہ پہلے آپ لوگ ایسے ہی بیٹھے تھے، ایسے ہی رقم مانگ رہے تھے، ایک رونے والا آیا جس نے رو کر دکھایا، چلایا، رو کر قرض مانگا، اپنے پیسے مانگے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا اتنا پسند آیا تو اس رونے والے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرض کا انتظام کر دیا ہے، پیسوں کا انتظام کر دیا ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ ایک رونے والا شخص کئی لوگوں کے کام بنا دیتا ہے۔ ایک شخص اگر اللہ کے سامنے رو دے تو اس کے رونے سے اس کا بھی کام بن جاتا ہے اور اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کا کام بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے رونے والا انسان بنے، بچے کی طرح بلک بلک کے رونے کی کوشش کی جائے، تو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی پیش آئے، رزق کی تنگی پیش آ جائے،
یا قرض کا معاملہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس بچے کی طرح رو کے بلک کے آوزاری سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اسباب پیدا فرما دے گا، انتظام کر دے گا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص روتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔